السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کورونا مائنڈ اکیڈمی۔ دوستو آج میں آپ کو ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سچ بتانے جا رہا ہوں جو کہ سننے میں بہت زیادہ کڑوا ہے، لیکن ہے وہ سچ ہی۔ بے شک جب آپ یہ سچ سنیں گے تو آپ میری ایک ایک بات سے متفق بھی ہوں گے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو یہ سچ بتائیں جو کہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اندھے بنے ہوئے۔ تو سچ یہ ہے کہ آپ کو 2 یا 3 دن بخار رہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی دوا نہیں بھی لی تب بھی آپ کا بخار اتر ہی جانا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس۔ شروع میں ہی ڈاکٹر نے کیا کیا؟ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے دیے۔ اب ٹیسٹ کے نتائج میں بخار کی کوئی خاص وجہ تو ملتی نہیں ہے، البتہ کولیسٹرول اور شوگر کی سطح بڑی بھی نظر آتی ہے، جو عام لوگوں میں تو بہت زیادہ عام ہوتی ہے۔ بھائی بخار تو اتر جاتا ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ آپ صرف بخار کے مریض نہیں رہتے۔ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، شوگر بھی تھوڑی بڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں، مینس آپ کو ٹینشن زیادہ بنا دینا۔ آپ کو کولیسٹرول اور شوگر کنٹرول کرنے کی دوائیں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ آپ کو کھانی ہی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے پینے کی پابندیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کھانے کی پابندیاں سختی سے نہیں بھی مانی ہوں، لیکن دوائیں کھانا تو آپ کا معمول بن گیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد پھر آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کا کولیسٹرول تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ کو مزید دوائیں لکھ دی جاتی ہیں، اب آپ 3 دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سن کر آپ کی پریشانی بڑھ تو جاتی ہے۔ اب پریشانی جب بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب پریشانی بڑھتی ہے، فکر بڑھتی ہے، تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ نیندیں جب اڑ جاتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر نیند کی گولیاں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہے۔ اب آپ کتنی دوائیں کھا رہے ہیں؟ 4۔ یہ سب دوائیں کھانے کے بعد آپ کو تیزابیت اور سینے کی جلن محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کھانے سے پہلے خالی پیٹ گیس کی یہ گولیاں کھا لیا کرے۔ اب آپ کتنی دوائیں کھا رہے ہیں؟ 5۔ 6 ماہ گزر جاتے ہیں، ایک دن آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے اور آپ ایمرجنسی میں پہنچ جاتے ہیں۔ مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ہوا آپ پر وقت آ گئے، ورنہ سنگین ہو سکتا تھا، کچھ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا کہ پھر جو ہے آپ اس دنیا میں شاید نہیں رہتے۔ مزید آپ کو ٹیسٹ تجویز کر دیے جاتے ہیں۔ کئی مہنگے ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کی اپنی موجودہ دوائیں جاری رکھیں، لیکن اب دل کے لیے 2 مزید دوائیں شامل کریں، نیز آپ کو اینڈوکرینولوجسٹ کو بھی دکھانا چاہیے۔ اب آپ کتنی دوائیں کھا رہے ہیں میری جان؟ 7۔ کارڈیولوجسٹ کے مشورے پر آپ اینڈوکرینولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ایک اور شوگر کی دوا کھائیں، تھائرائیڈ کی گولی شامل کر دیں، کیونکہ تھائرائیڈ کی سطح تھوڑی آپ کی بڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کل کتنی دوائیں کھا رہے ہیں؟ 8 سے 9۔ آہستہ آہستہ آپ یہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ آپ واقعی بیمار ہیں۔ دل کے مریض آپ ہیں، ذیابیطس کے مریض آپ ہیں، بے خوابی آپ کو ہو رہی ہے، گیس کے مسائل آپ کو، تھائرائیڈ کے مسئلے آپ کو، گردے کے مسئلے آپ کو۔ اب بھائی کتنی بڑی فہرست ہے، کیا ایک ایک چیز جاری رکھوں بتاتے ہوئے؟ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ ارادہ، خود اعتمادی اور طرز زندگی میں تبدیلی لا کر اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے تھے، بلکہ آپ کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ ایک سنگین مریض ہو چکے ہیں، آپ ایک سنگین یعنی کہ کمزور انسان ہیں، ناکارہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ میں کئی بیماریاں ہیں اور آپ واقعی بہت بیمار ہیں۔ 6 ماہ کے بعد ان تمام دواؤں کے مضر صحت کی وجہ سے آپ کو پیشاب کے مسائل ہونے لگتے ہیں۔ مزید ٹیسٹ سے گردوں کے مسائل کا پتہ لگتا ہے، ڈاکٹر مزید ٹیسٹ کرواتے جاتے ہیں، رپورٹیں دیکھ کر کہتے ہیں کریٹائن کی سطح تھوڑی بڑھ گئی ہے، لیکن فکر نہ کریں، جب تک آپ باقاعدگی سے دوائی لیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب صحیح رہے گا۔ انہوں نے 2 مزید دوائیں شامل کر دینی ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اب آپ 11 دوائیں کھا رہے ہیں، 14 دوائیں کھا رہے ہیں، 15 دوائیں کھا رہے ہیں۔ اب آپ کھانے سے زیادہ تو دوائیں کھا رہے ہیں میری جان، اور ان دواؤں کے مضر صحت کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ابتدا میں ہی جب آپ پہلی بار بخار کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر نے صرف یہ کہہ دیا ہوتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ہلکا سا بخار ہے، دوائی کی ضرورت نہیں، آرام کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں، تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں، صبح کی سیر کریں، کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر ڈاکٹر اور دوا ساز کمپنی اپنی روزی کیسے کماتے یار؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، ڈاکٹر کس بنیاد پر مریضوں کو ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کی بیماریاں یا گردے کی بیماری کا مریض قرار دیتے ہیں؟